یاجوج و ماجوج کے بارے میں تفصیلی کلام فرمایا، قرآن نے اس کے بارے میں خبر دی ہے، تو یاجوج ماجوج پر تو ایمان رکھنا ہوگا کہ یہ قوم ہوگی، آئے گی، لیکن کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کافی اختلاف ہو سکتا ہے، اور لوگوں نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تفصیلی قصے بیان فرمائے ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ بھی ایک مسلمان کو یاد بھی رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اگر اپنے بچوں کو آپ بتائیں تو بالکل مستند روایات سے حاصل شدہ معلومات آپ بچوں تک پہنچائیں، غلط معلومات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ یاجوج ماجوج ہیں، جو یہ قوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ فساد کرتے تھے زمین میں، اور جس قوم نے ان کے زیادہ فسادات کو دیکھا تھا، انہوں نے سکندر ذوالقرنین سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ کیجئے، یہ پہاڑوں کے پیچھے سے آتے ہیں اور ہلاک کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو یہ قرآن کا واقعہ چل رہا تھا، اگر آپ نے اس سے پچھلا پروگرام دیکھا ہو تو ہم نے یاجوج ماجوج کا خلاصہ پورا عرض کر دیا تھا، اور اس خلاصے کے مطابق دلائل پچھلے پروگرام سے ہم نے سٹارٹ کیے تھے، لیکن تھوڑا سا ہوا تھا، اب انشاءاللہ اس کے دلائل ہم عرض کریں گے۔ تو سورہ کہف آیت نمبر 94 سے 99 تک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مختصراً بیان فرمایا۔ قالو، اس قوم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یاجوج اور ماجوج فساد پھیلانے والے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ اجرت مقرر کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں مجھے قدرت عطا فرمائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ فاعینونی بقوۃ، تو تم قوت کے ساتھ ذرا میری مدد کرو، یعنی جو میں سامان تم سے طلب کرتا جاؤں وہ تم لاتے جاؤ، اور میں اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، میں تمہارے لیے ایک دیوار بناؤں گا۔ تو چنانچہ فرمایا کہ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ ابھی آپ کی کرامت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آتونی زبر الحدید، تو تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دو، جیسے شیٹس ہوتی ہیں اس طرح آپ نے ٹکڑے منگائے، اور یہ پھر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا، مفسرین نے پوری آیات کے ربط قائم کیے ہیں کہ آپ نے ایک دیوار اس طرح کھڑی کی، ایک دیوار اس طرح کھڑی کی، بیچ میں کوئلہ ڈالا، پگھلا کے تانبا ڈالا گیا، پھر اس دیوار کو پھونکا گیا حتیٰ کہ یہ سرخ ہو گئی، آگے نے جلائی گئی اور سرخ ہو گئی، تو اندر کا سارا مواد مل کر یکجان ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں لوہے کے ٹکڑے برابر ہو گئے دونوں پہاڑوں کے درمیان، قالا، تو آپ نے فرمایا، انفخو، کہ تم اس میں پھونکے مارو۔ تو ہوا یہ کہ اس دیوار، جو لوہے کی دیوار تھی، اس کے ساتھ آگ رکھی گئی، اور اسے پھونکنی آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں وغیرہ کے اندر روٹی آگ بھڑکانے کے لیے ایک لمبی سی لوہے کی اس طرح روڈ سی ہوتی ہے جس پہ پھونک مارتے ہیں تو پھر وہ آگ بھڑکتی ہے، اس کو پھونکنی بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کے سب کو پھونکنے دے دی گئی، فرمایا اس کو پھونکے مارو۔ قال انفخوا، آپ نے فرمایا اس کو پھونکو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب بنا دیا آپ نے اس دیوار کو آگ، یعنی آگ کی طرح سرخ ہو گئی، جیسے بھٹی میں لوہا تپ کے باہر نکلتا ہے سرخ ہو جاتا ہے، ایسی دونوں کنارے اس کے آگ کی طرح سرخ ہو گئے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، آتونی، مجھے دو، افرغ علیہ قطرا، میں ڈالوں گا اس پر تانبا، پگھلا ہوا تانبا، یعنی اندر آپ نے وہ لکڑی مواد وغیرہ بھر دیا، دونوں دیواریں کھڑی کی، اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، وہ یکجان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمستطاعوا، تو وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان یظہروہ، کہ وہ اس کے اوپر چڑھ جائیں، ومستطاعوا، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں لہو نقبا، اس کے لیے نقب لگانے کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیوار اتنی چکنی بنا دی گئی تھی کہ ایک تو وہ چڑھ نہیں سکتے اس کے اوپر کہ اس کو چڑھ کے کراس کر جائیں، اور دوسرا وہ نقب بھی نہیں لگا سکتے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ سوراخ تو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں لیکن پورا نکل نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر دفعہ جب تھوڑی دیوار رہ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ چلو کل یہ کام کریں گے، لیکن جب قرب قیامت آئے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کا باہر نکالنا اللہ کو مقصود ہوگا، تو ان میں سے ایک یہ کہہ دے گا کہ چلو چلتے ہیں، انشاءاللہ کل آ کے اس کو کمپلیٹ کریں گے، تو اس وقت وہ دیوار اتنی کی اتنی ہی رہے گی۔
تو یہ جو دونوں قبیلے ہیں یاجوج ماجوج یہ کافر لوگ ہیں، لیکن دیکھیں کافر نے بھی انشاءاللہ کہا تو وہ دیوار اتنی کی اتنی رہے گی، اس کو بھی برکت حاصل ہو جائے گی ان کے لحاظ سے، اور پھر وہ باہر نکل آئیں گے۔